آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے اوراق پلٹیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، معجزات اور سچ بولنے کی قیمت پر ایک ایسی لازوال داستان ہے جو دلوں کو چھو جاتی ہے۔ اچھا، اس کہانی کو ہم شروع کریں گے اس کے انجام سے۔ اس وقت کے بدعنوان حکمرانوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو نشانہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں مسئلے کی جڑ سمجھتے تھے، ایک ایسی سچائی کا سرچشمہ جسے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا پیچھا کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بالکل صاف تھی۔ وہ کہتے تھے اگر یہ زندہ رہا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ جب تک سچائی کی یہ آواز زندہ رہے گی، ان کے ظلم اور جھوٹ کی بنیادیں ہلتی رہیں گی۔ اور ان کا انجام انتہائی دل خراش تھا۔ ان کی آخری پناہ گاہ ایک درخت بنا اور ان کا خاتمہ ایک آری سے ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ ایک نبی کو درخت میں پناہ کیوں لینی پڑی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آئیے اس دور کے یروشلم کو دیکھتے ہیں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ وہ یروشلم نہیں تھا جس کا ہم تصور کرتے ہیں۔ یہاں کی روحانی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ دیکھیں، ظاہری طور پر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ عبادت گاہوں میں رسومات ہو رہی تھیں، لوگ صحیفے پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگی جا رہی تھیں، لیکن اندر کی حقیقت وہ بالکل مختلف تھی۔ دل خدا سے دور تھے، اخلاقیات ختم ہو چکی تھیں اور ایمان ایک کاروبار بن گیا تھا۔ اور اسی ماحول میں، اسی زوال کے بیچ ایک روشنی کی کرن تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہ حضرت ہارون اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عظیم نسب سے تھے، لیکن اتنے بڑے مرتبے کے باوجود وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ایک عاجز بڑائی تھے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ ان کی آواز بہت نرم تھی، لیکن ان کے الفاظ میں سچائی کی طاقت تھی۔ تو یہ تو تھی معاشرے کی حالت۔ اب ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی ذاتی زندگی میں جھانکتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ایسی گہری خواہش تھی جس نے ان کی زندگی کے اگلے باب کی بنیاد رکھی۔ 100 سال، سوچیں ذرا، 100 سال کی عمر۔ حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ دونوں زندگی کے اس موڑ پر تھے جہاں اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اوپر سے ان کی اہلیہ بانجھ بھی تھیں۔ تو انسانی عقل کے مطابق ایک وارث کی خواہش ایک ناممکن خواب ہی لگتا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی دوران ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی۔ یہ حضرت زکریا کی سالی حنا کی کہانی تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو اپنے بچوں کو کھلاتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی اولاد کی تڑپ جاگ اٹھی، اور انہوں نے ایک ایسی دعا کی جو تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ یہ کوئی عام دعا نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا، ایک نظر تھی۔ حنا نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر انہیں اولاد ہوئی تو وہ اسے دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ یہ ایک ایسی خالص دعا تھی جو سیدھا عرش تک پہنچی، اور اسی خالص نیت کا نتیجہ تھا حضرت مریم کی پیدائش۔ حنا کی دعا قبول ہوئی، اور یہ حضرت زکریا کی زندگی میں رونما ہونے والے معجزات کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اب جب حضرت مریم کی سرپرستی کا سوال اٹھا تو سبھی بڑے بڑے مذہبی رہنما یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا، سب نے اپنے قلم دریا میں پھینکے۔ معجزہ یہ ہوا کہ سب کے قلم ڈوب گئے سوائے حضرت زکریا کے قلم کے، جو پانی کی سطح پر تیرتا رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا اشارہ تھا کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش شروع کی۔ جب بھی وہ ان کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو کچھ ایسا دیکھتے جو انہیں حیران کر دیتا۔ ایک بار سردیوں کے موسم میں انہوں نے وہاں گرمیوں کے تازہ پھل دیکھے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا حضرت زکریا کے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی۔ انہوں نے سوچا کہ جو رب سردیوں میں گرمی کا پھل پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اس ایک لمحے نے نا امیدی کو امید میں بدل دیا۔ تو پھر اس بوڑھے نبی نے تنہائی میں ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی آسمانوں پر قبول ہوئی۔ اب ہم اس وعدہ شدہ بیٹے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کہانی دیکھیں گے۔ اور جو بیٹا عطا ہوا اس کا نام بھی خود اللہ نے رکھا، یحییٰ، ایک ایسا نام جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ اس نام کا مطلب ہی تھا وہ جسے زندگی دی گئی یا زندہ کرنے والا۔ گوئے وہ لوگوں کے مردہ دلوں میں ایمان کی زندگی پھونکنے آئے تھے۔ فرشتے نے صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ کیسا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق کریں گے، اپنی قوم کے رہنما ہوں گے،
पाकदामन होंगे और एक अजीम नबी होंगे। लेकिन हर अजीम खुशी के साथ एक बड़ी आजमाइश भी आती है। ये दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन इसकी एक भारी कीमत थी जो बाप और बेटे दोनों को अदा करनी थी। और फिर वाक़यात इतनी तेज़ी से पेश आए कि सब कुछ बदल गया। हज़रत याहिया ने वक्त के जालिम बादशाह के सामने हक बात कही, और इस सच्चाई की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन जालिमों का गुस्सा यहाँ ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेटे को तो ख़त्म कर दिया, अब उसकी जड़ को भी ख़त्म करना होगा। और यहीं से हमारी कहानी वापस वहीं जुड़ जाती है जहां से शुरू हुई थी। बेटे की शहादत के बाद हुक्मरानों की सारी तवज्जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर मरकूज हो गई, क्योंकि उनके नज़दीक असल जड़ वही थे। इनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की जो तफसीलात रिवायत में मिलती हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। जब उनका पीछा किया गया तो इन्होंने एक बाग में पनाह ली। एक दरख्त अल्लाह के हुक्म से फट गया और इन्होंने उसमें पनाह ले ली, लेकिन शैतान ने उनके दुश्मनों को ये जगह बता दी, और फिर उन जालिमों ने इस दरख्त को आरी से बीच में से चीर दिया, जबकि अल्लाह के नबी उसके अंदर ही मौजूद थे। तो ये कहानी सिर्फ एक नबी की शहादत की दास्तान नहीं है, ये उस अब्दी कश्मकश की कहानी है जो हक और बातिल के दरमियान हमेशा से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि वो सच जिसे दबाया ना जा सके, उसकी असल कीमत क्या होती है। ये कहानी हमें ईमान, कुर्बानी और अपने उसूलों पर डट जाने का एक ऐसा सबक देती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता।